گے پتہ تب چلے گا کہ جنت جاتے ہیں دوزخ جاتے ہیں. لیکن اس دوزخ کو تو تنور تو آپ نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے. علماء کرام تیار ہونا، ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار ہے، ہر مسلمان فلسطین کے ساتھ ہے، بیت المقدس کے ساتھ ہے. یہ ہمارے دلوں میں بیت المقدس موجود ہے. قانونی حل کیا ہے سر اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا؟ اس میں بلوچستان میں امن کے لیے جو ہے قانونی حل کیا ہے؟ وہ مار رہے ہیں، اس میں قانون آپ ڈھونڈیں گے؟ حال یہی ہے نا. 2001 سے پاکستان میں بدامنی شروع ہے. میں نے پارلیمان میں کہا تھا 2025 آ گئی ہے، خدا کے لیے پاکستانیوں کی جان چھڑوائیں، ختم کریں نا. اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی ہماری افواج، ہمارے پاس میزائل ہیں، ایٹامک بم ہے، جان نہیں چھوٹ رہی ہے ان کم بختوں سے. یا ان کو بٹائیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں. اگر ان کے لوگ اٹھائے گئے ہیں تو ان کے لوگ رہا کریں. اگر وہ ان کے کوئی جائز تقاضے ہیں ان کو حل کر لیں، ان کو روزگار دیں. جہاں ان کے وسائل کا اپنے استحصال کیے وسائل واپس دیں. یا پھر اگر وہ پھر بھی پاکستانیوں کو ماریں گے تو پھر ان کو سبق سکھائیں. لیکن یہ ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. ہمارے پیچھے پی ٹی آئی کے پیچھے سیاسی مقاصد کے لیے انرجی ضائع کی جا رہی ہے. مروت صاحب، کل علیمہ خان صاحبہ سارا دن جو ہے پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی رہی. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا سامنے آ سکتی ہے؟ کیا علیمہ خان عمران خان کا اصل پیغام باہر آنا چاہتی ہے، یا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی جنگ چھڑے گی جو عمران خان کو اندر رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے، خان سب کا لیڈر ہے اور خان کے ساتھ ملاقاتوں پہ سب کا حق ہے، چاہے اس کے رشتہ دار ہو یا چاہے ان کے چاہنے والے ہو یا ان کے فالوورز ہوں. تو لہذا میرا خیال ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ شاید جو ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ اسیری میں ہوئی ہیں، محترمہ علیمہ خانم جو ہیں ان کی ملاقاتیں 300 دفعہ سے زیادہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے. تو ان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے اور لوگ خان سے ملتے ہیں تو اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہر ایک بندے کا حق ہے کہ وہ خان کے پاس جائیں، خان کو اپنے فیڈ بیک دیں، مشورہ دیں اور خان سے رہنمائی لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے. جی میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید اس لیے ملنے نہیں دیا. دیکھیں، آپ دیکھیں، انہوں نے کہا نا کہ جی ہم یہاں پہ پھر دھرنا دیتے ہیں اور 3 دن تک کہ جی ورکر آ جائیں اور نکل جائیں. میرا خیال ہے کہ شاید ان کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ دھمکی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ورکر تو آئے نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور ایک بات اور مزے کی بات سناؤں کہ جس وقت علیمہ خانم کو گرفتار کیا گیا یا عارضی طور پہ گرفتار کیا گیا تو اس وقت بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے تھے. اچھا، شیر افضل مروت صاحب، جب آپ پارٹی میں تھے، کارکن تو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی میں ہیں، تب عمران خان کی ملاقاتیں بھی نہیں رکتی تھی، تب آپ جو ہے کسی کے کیس ہوتے تھے وہ جلدی فکس ہو جاتے تھے، فیصلے بھی آ جاتے تھے. کیا وجہ ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ اتنی پرفارمنس نہیں ہے، بیرسٹر گور میں اتنی پرفارمنس نہیں ہے کہ وہ ملاقاتیں تک نہیں کروا سکتے؟ میرا خیال ہے یہ کام بیرسٹر گور صاحب کا تو نہیں ہے، اس کو تو تفویض نہیں کیا ہے. خان صاحب کی جیل کے معاملات میں دیکھتا تھا، پھر فیصل چودھری صاحب دیکھتے تھے، اور فیصل چودھری صاحب کا حشر نشر کیے جانے کے بعد اب سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ معاملات تو تب سے ہی خراب ہوئے ہیں جب فیصل چودھری صاحب کو فارغ کیا گیا. سر جی، فیصل چودھری صاحب کی کل ملاقات ہوئی لسٹ سے ہٹ کے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی نہیں اس کی ملاقات، انہوں نے لسٹ تو کوئی قانون ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ خواہ میں ملیں گے؟ میں نے یہ ملاقاتیں شروع کرائی ہیں نا، ایس او پیز میں نے بنوائی ہیں. تو مجھے علم ہے کہ ملاقاتوں کے 3-4 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جو عدالت میں ہم گئے تھے اور میں نے وہاں پہ اس وقت وکلاء کے نام، جس میں میرا نام سر فہرست ہے، یعنی کہ کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا ہے، ہائی کورٹ میں لکھا ہوا ہے اور وہ ICA میں بھی رہا ہے. پھر خاندان کی ملاقات